السلام علیکم۔ میری طرف سے عید الفطر کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اس طرح ڈھیر ساری عیدیں آئیں اور یہ جو عیدیں ہیں تو آپ کو خوشیاں دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے خوشیوں کا باعث بنائے۔ اور امید ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس نے یا لوگوں نے میرا جو چینل ہے سبسکرائب کر رکھا ہے، اب ارادہ ہے کہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں انشاءاللہ جو گرامر ہے اردو کا، تو وہ انشاءاللہ اپلوڈ کرنے کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اور آپ سب کو یہ چاہیے کہ میرے چینل کی جو پچھلی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی کئی سال پہلے، تو ظاہر ہے کہ ان ویڈیوز میں کمی تو تھی میرے جیسے انسان کے لیے، کیونکہ ہر انسان کے اندر کمزوریاں ہوتی رہتی ہیں یا کمزوریاں ہوتی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب ایک انسان کو جب ان کی عمر گزر جاتی ہے، ان کے پاس تجربہ آتا جاتا ہے، ان کے تجربے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، جب کتابیں جتنی ہم پڑھتے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک نہ ایک چیز تو ان کے ذہن میں آ ہی جاتی ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ اگرچہ جب تجربے میں اضافہ ہوتا ہے تو بڑی بات جو ہوتی ہے، یا ایسی بات جو سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی بات ہوتی ہے، تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ یہ ہنر اور یہ جو ایک فن ہے انسان کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب میں ویڈیو بناتا تھا تو میں بڑی تفصیل میں جاتا تھا اور بڑی بڑی تفصیلی باتیں کرتا تھا، لیکن وہ باتیں جو ہوتی تھی اس میں بہت زیادہ لوگ بور بھی ہو جاتے تھے، بوریت کے شکار ہو جاتے تھے، اور وجہ یہ ہوتی تھی کہ ظاہر ہے کہ میرے پاس تجربے کی کمی تھی، اور میں اس بات کو مانتا بھی ہوں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آج کل بھی جب میری ویڈیوز دیکھتے ہیں 4-5 سال پہلی والی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح تو یہ بندے کو بور کر دیتا ہے، اور بوریت والی ویڈیو ہوتی تھی یا ویڈیوز ہوتی تھی۔ تو اس دفعہ انشاءاللہ جو ویڈیوز میں بنانے جا رہا ہوں، اس میں نہ صرف لوگ بور ہوں گے بلکہ وہ بور بھی نہیں ہوں گے، اور ان کو ہر وہ چیز آسانی سے سمجھ آ جائے گی جو سمجھانا چاہوں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میں جو کچھ بھی ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جن اسٹوڈنٹس کو جو بھی مسائل ہیں اردو کے حوالے سے، گرامر کے حوالے سے، تشریحات کے حوالے سے، اور اب یہ جو سب سے پہلے یہاں پہ جو فیڈرل بورڈ کی جو اردو میں پڑھاتا تھا وہ بھی اس سلیبس کے مطابق مطلب میں پڑھاتا تھا، لیکن کئی سال پہلے کی بات ہے کہ اس وقت اس سلیبس کے مطابق پرچے نہیں بنائے جاتے تھے، اس میں سوالات ہوتے تھے، لیکن اب یہ طریقہ جو ہے وہ کے پی کے گورنمنٹ نے بھی اس طرح کیا ہے، جو کے پی کے بورڈ ہے تو ایجوکیشنل بورڈ، تو اس میں بھی اس سلیبس کے مطابق یہ پیپر بھی بنائے جاتے ہیں۔ اور مثلاً اگر میں 9th کی بات کر لوں، 10th کی کر لوں، فرسٹ ایئر کی کر لوں، سیکنڈ ایئر کی کر لوں، تو پہلے 9th کے جو مطلب جو مشقی سوالات ہوتے تھے وہ آتے تھے، لیکن اب مشقی سوالات کی بجائے زیادہ تر مطلب جو مرکزی خیال ہے وہ آتے ہیں، اور پہلے مطلب جو شاعر ہوتا تھا یا نثر نگار ہوتا تھا، مصنف ہوتا تھا، تو ان کے حوالے سے نوٹ دیا جاتا تھا، لیکن اب ان کے حوالے سے بھی نوٹ نہیں دیا جاتا، اب زیادہ فوکس گرامر پہ کیا جاتا ہے، اور جو تشریحات ہے اس پہ فوکس کیا جاتا ہے، ایک تفہیم کا سوال دیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ مطلب گرامر کے سوالات زیادہ دیے جاتے ہیں۔ اب جو ضروری چیزیں ہیں وہ تشبیہ کو سمجھنا ہے، استعارے کو سمجھنا ہے، مجاز مرسل کو سمجھنا ہے، اور کنایہ کو سمجھنا ہے، ساتھ میں مطلب جو اور چیزیں ہیں مصرع، مطلع، مقطع، تخلص، آخری شعر، قافیہ، ردیف، اور مطلب جو گرامر کے اور سوالات ہیں ان کو سمجھنا پڑتا ہے، تب آپ کے پیپر میں اچھے مارکس آئیں گے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ اپنا مطالعہ کو جاری رکھیں گے، اور آپ کے مطالعے میں اضافہ ہونا چاہیے۔ مثلاً ٹائم کا آپ لوگ جتنا زیادہ ٹائم دیں گے تو اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا، اور آپ کو ایک کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت وہ اسٹوڈنٹس جو سورہ فتح کو روزانہ پڑھتے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ضرور ہمکنار کر دے گا۔ اور ہمیں تو سورہ فتح نہیں بلکہ ہمیں ساری قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، جتنے بھی قرآن پاک ہے سارے قرآن پاک کی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ ہم جو بھی صورت، جو بھی آیت، جو بھی لفظ قرآن پاک کے ہم پڑھتے ہیں
تو جس مسئلے کے لیے جس مقصد کے لیے بھی پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ مسئلہ اور مقصد پورا کر دیتا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئے گی اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ بھی ملے گا۔ تو تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔